بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے دروس البلاغہ، مقدمۃ فی الفصاحۃ والبلاغہ۔ مقدمۃ فی الفصاحۃ والبلاغہ، مقدمہ ہے فصاحت اور بلاغت میں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ علم البلاغہ جو ہے اور دروس بلاغہ، ہم تین چیزیں پڑھتے ہیں: علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع۔ علم المعانی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے لفظ عربی کے وہ احوال جانے جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے لفظ عربی یعنی عربی کے لفظ کے ہم احوال جانتے ہیں، اور پھر اس لفظ عربی کے جو احوال ہم نے جانے ہیں اس کے مطابق لفظ عربی کو مقتضی حال کے مطابق کیا جاتا ہے۔ یہ علم المعانی ہے۔ علم البیان وہ علم ہے جس میں ایک معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے۔ علم البدیع وہ علم ہے جس کے ذریعے سے کلام کو حسین بنانے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ تو علم معانی میں لفظ عربی کے احوال جانے جاتے ہیں کہ ان احوال کے ذریعے سے لفظ عربی کو مقتضی حال کے مطابق کیا جاتا ہے۔ علم البیان میں ایک ہی معنی کو اور ایک ہی کلام کو مختلف طریقوں سے بیان کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جاتا ہے، اور علم بدیع کے ذریعے سے کلام کو حسین بنانے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں کہ کلام کو کس طرح حسین بنائے، کلام کو کس طرح اچھی طریقے سے پیش کیا جائے۔ تو یہ تین علوم ہے: علم المعانی، علم البیان اور علم بدیع۔ یہ علوم عربیہ میں سے ہے نحو صرف کے بعد۔ اب یہاں پر لفظ مقدمہ ہے۔ لفظ مقدمہ کے اعراب کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے کہ حاضی مقدمۃ، حاضی مقدمۃ، اور حاضی مقدمۃ کے لیے ہم ایک سبق لگائیں گے۔ اوپر جو آئی کا بٹن ہے اس پر ہم لگائیں گے، آپ وہیں پر دیکھ لیں تفصیل کے ساتھ، اس لیے کہ جو کتاب ابتدائی ہے اس میں اتنی تفصیل سے ہم نہیں جا سکتے، لیکن وہیں پر آپ دیکھ لیں حاضی مقدمۃ، اور یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے مقدمۃ۔ صحیح قول یہ ہے کہ اسم فاعل کا صیغہ ہے مقدمۃ۔ اب یہاں پر یہ شد کے نیچے جو زیر میں نے لگایا ہے یہ زیر ہے، یہ زبر نہیں ہے، اس لیے کہ شد کے اوپر جو لگتا ہے وہ زبر ہوتا ہے اور شد کے نیچے جو لگتا ہے وہ زیر ہے۔ اب یہاں پر مقدمۃ، اور یہ لیا گیا کس سے؟ مقدمۃ الجیش سے۔ ابھی مقدمۃ الجیش لشکر کا وہ دستہ ہوتا ہے جو لشکر سے پہلے بھیجا جاتا ہے تاکہ پانی کا انتظام کر لے، جگہ کا انتظام کر لے، آگے آس پاس سب کچھ دیکھ لے، اور پھر تیار جگہ پر فوج جو ہے وہ آ جاتی ہے،
اور ان فوج کو لڑنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جو کتاب سے پہلے جو مقدمہ ذکر کیا جاتا ہے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ مسائل کتاب کی جو مسائل ہوتے ہیں اس سے پہلے اس مقدمے کو ذکر کیا جاتا ہے۔ مقدمے میں کچھ ایسے امور لائے جاتے ہیں کہ جس کے جاننے کے بعد کتاب کے جو مسائل ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ماخوذ اور ماخوذ منہو میں مناسبت بھی پیدا ہو گئی۔ یہاں پر مقدمہ کس چیز میں ہے؟ فصاحت اور بلاغت میں ہے کہ فصاحت کیا ہے اور بلاغت کیا ہے۔ تو ابھی فصاحت فی اللغت، لغت میں فصاحت جو ہے تنبئ الفصاحت فی اللغت تنبئ عن البیان والظہور، تنبئ عن البیان والظہور، یہ بیان اور ظہور کی خبر دیتے ہیں، یعنی اس کے معنی فصاحت کے جتنے بھی معنی ہیں اس میں آپ دیکھ لیں تو اس میں ظہور اور بیان کا معنی پایا جائے گا۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ افصح یا افصح اللبن، افصح اللبن یا فصح، فصح تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ دودھ سے جاگ اتار کر صاف کر دینا۔ فصح الصبح، فصح الصبح، صبح ظاہر ہو گئی، یہاں پر بھی صاف کر دیا۔ اور ایک ہے افصح الرجل، افصح الرجل، تو افصح الرجل میں بھی یہ جب سلاست کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ اور واضح بات کر لے تو اس کو کہتے ہیں افصح الرجل، کہ فصح الرجل، فصح الرجل، فصح الرجل، تو شائستگی سے بات کرنا، سلاست سے بات کرنا اور خوبصورت کلام کرنا اور فصیح کلام کرنا تو اس کو کہتے ہیں فصح الرجل۔ تو ابھی جب آدمی صاف بولتا ہے تو ان کی جو بات ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی فصح الصبح، صبح کی روشنی، جب صبح روشن ہوتا ہے تو اس میں سب چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ افصح اللبن، جب دودھ سے جاگ اتارا یا صاف ہو جاتا ہے تو وہ اس میں بھی وہ صاف ہو جاتا ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بیان اور ظہور کا معنی اس میں اس کی خبر دیتے ہیں۔ تو تنبئ میں الفصاحت، اس میں یہ ضمیر ہے جو راجع کس کی طرف؟ الفصاحت۔ فصاحت جو ہے یہ خبر دیتے ہیں عن البیان والظہور، کہ فا اور صاد اور حا کا مادہ جہاں پر بھی فصاحہ، فا صاد اور حا کا معنی جہاں پر بھی ہو اس میں بیان اور ظہور کا معنی، یعنی بیان اور ظہور کے معنی کو مستلزم ہوگا، اس میں بیان اور ظہور کا معنی پایا جائے گا۔ یقالو، کہا جاتا ہے، یقالو کہا جاتا ہے، افصح الصبی فی منطقہ، فی منطقہ اذا بان وظہر کلامہ، یعنی افصح الصبی اس وقت بولا جاتا ہے جب اس کی باتیں جو ہے وہ واضح ہوتے ہیں اور کلام جو ہے اس کا ظاہر ہوتا ہے، اس کی باتیں جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ افصح الصبی فی منطقہ۔ پہلے جب وہ بولتا ہے کچھ تو آدمی نہیں سمجھتا اور سمجھنے کے قابل ان کی باتیں نہیں ہوتی، لیکن جب وہ اس کی باتیں ظاہر ہونے لگتی ہے اور سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ افصح الصبی فی منطقہ، تو اس میں بھی ظہور اور عبارت کا معنی آ گیا۔ ابھی یہاں پر یہ تو ہے فی اللغہ، لغہ معنی۔ ابھی اصطلاح میں، یعنی اصطلاح علم البیان میں، اصطلاح علم البلاغہ میں، ان کی اصطلاح میں وتقع فی الاصطلاح میں وصفاً
یہ وصف ہے للکلمۃ والکلام والمتکلم، یعنی آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ الکلمۃ الفصیحہ، الکلمۃ الفصیحۃ، الکلام الفصیح، الکلام الفصیح، المتکلم الفصیح، المتکلم الفصیح، یعنی یہ صفت واقع ہو رہا ہے، کس کے؟ کلمے کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے، یہ متکلم کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے، یہ کلام کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے کہ آپ کلام کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلام کیا ہے؟ کلام فصیح ہے، کلام کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلام کیا ہے؟ فصیح ہے۔ آپ جو متکلم ہوتا ہے اور وہ فصیح بولتا ہو، شائستگی کے ساتھ سلاست کے ساتھ بولتا ہو، تو آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ المتکلم الفصیح ہو۔ اور اگر کلمہ فصیح ہو تو آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلمۃ فصیحۃ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلمۃ فصیحۃ، متکلم فصیح اور الکلام الفصیح، تو یہ صفت واقع ہو رہا ہے کس چیز کی؟ کلام کی بھی، متکلم کی بھی اور کلمہ کی بھی۔ ابھی آگے جا کے ہم یہ کہیں گے کہ کلمے کی فصاحت کیا ہے، کلام کی فصاحت کیا ہے اور متکلم کی فصاحت کیا ہے۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے تفصیل سے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔